اب ان دو برڈز کو آپس میں لگانے سے، یعنی وائلٹ فشری ٹرکوئز اور ایک البائنو ریڈ آئی کے ساتھ، ان کو آپس میں لگانے سے آپ کے پاس نکلیں گے اس طرح کے برڈز. نا دس از کولڈ اے پاسٹلینو. اب یہ ٹرکوئز ہے اور یہ ریڈ آئی کا سپلٹ ہے 100% کنفرم، کیونکہ ان کی ماں وہ ہین اٹس ریڈ آئی. اب جب آپ اس برڈ کو دوبارہ کسی بھی ریڈ آئی کے ساتھ لگائیں، آپ کے پاس ٹرکوئز اینو گارنٹیڈ نکلیں گے، جس کو ہم پاکستان میں کریمینو بولتے ہیں. اب اسی پاسٹلینو چک کے ساتھ یہ ایک ریڈ آئی بچہ نکلا ہے اسی جوڑے میں سے. تو دے لائک بردرز اینڈ سسٹرز، یہ جو بھی ہوں گے میل فیمیل. اب یہ ریڈ آئی کا بچہ، یہ اینو ینگ، اس ٹرکوئز کا سپلٹ نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا ہوا ہے کہ ٹرکوئز سپلٹ بلو یا بلو سپلٹ ٹرکوئز نہیں ہو سکتا، تو یہ اب ایک سادہ اینو فشری بچہ ہے، یہ سپلٹ نہیں ہے. تو آئی ہوپ دیٹس کلیئر. پاسٹلینو اور ایک اینو فشری کو آپس میں لگا کر آپ کے پاس یہ برڈ نکلے گا، جس کو ہم پاکستان میں کریمینو بولتے ہیں. دس از اے ٹرکوئز اینو. یہ دائیں طرف جو برڈ ہے یہ ہائیبرڈ ہے، اٹس اے سیبل. ٹھیک ہے، انٹرنیشنلی اس کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے اور اس کو شو بینچز سے اتارا جاتا ہے ہمیشہ. اب اس کے ساتھ جو برڈ لگایا ہوا ہے دیٹس اے ڈی ڈی بلو ٹرکوئز. ان کو آپس میں لگانے سے آپ کے پاس نکلیں گے بالکل پیور ہیڈڈ بچے، جو کہ پاکستان میں ان کی ویلیو ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن انٹرنیشنلی شو بینچز کے اوپر دے آر ریجیکٹڈ. برڈز اسی جوڑے کے بچے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ہیڈ بالکل کلیئر ہے دونوں کا، دیٹس وائٹ اینڈ دیٹس پیور یلو. اب یہ ہائیبرڈز ہیں لیکن پاکستان میں یہ برڈ بکتا ہے. اب ان کے باڈی جو فیکٹر ہیں اٹس آلسو وائلٹ ڈارک، اور ان کا ڈارکنس آیا ہے ڈی ڈی بلو لگانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب میرے پاس 4 بچے نکلے ہیں وتھ 50% ریشیو، یعنی 2 بچے اس طرح کے نکلے تھے اور 2 بچے اس طرح کے، یعنی ایک نیسٹ میں سے میرے پاس یہ بچے نکلے. اچھا، ایک تو یہ اس طرح کی پیئرنگ ریکمینڈڈ ہے. نمبر 2 یہ اکنامیکل ہے. کس طرح کہ یلو فیس کو وائٹ فیس کے ساتھ لگانے سے آپ کے پاس نکلیں گے کیا، ایکولی تقریباً بیلنسڈ آف چکس. اب یہ اس جوڑے کے بچے تو نہیں ہیں، لیکن ایک اور بریڈنگ پیئر ہے میرا وہاں پہ لگا ہوا ہے. اب اس کے بچے کیا نکلے ہیں، یہ سارے ایک ہی نیسٹ کے ہیں. اب I've got 2 yellow heads and I've got 3 white heads. اب اللہ کرے ان میں سے یہ بھی مجھے کوئی yellow face والا لگ رہا ہے. So that will be like 3 yellow faces and 2 white faces. Now this, my dear friends, is a violet Ewing. ٹھیک ہے. Now this is a dominant gene. اب اس کا میل ہو یا فیمیل ہو، جو مرضی ہو، آپ اس کو کسی بھی ڈارک فیکٹڈ برڈ کے ساتھ لگائیں، کسی بھی ٹرکوئز کے ساتھ لگا لیں، آپ کے پاس فرسٹ کلچ میں ہی ٹرکوئز یوونگز نکلنے شروع ہو جائے. اب یہ آ جاتا ہے ٹرکوئز پرسناٹس. اب آپ دیکھ لیں اس کا سر بلیک ہے، ابھی اس کا فرسٹ مولڈ کمپلیٹ نہیں ہوا، تو اس کا دا کلر آف دا برڈ از یلو. اب اس کو آپ نے اس کو کس کے ساتھ لگانا ہے، کسی بھی بلو برڈ کے ساتھ، بشرط اچھے کوالٹی لینے کے لیے دا کلر شوڈ بی وائٹ، اس میں کوئی گرینس نہ ہو. تو یہ دونوں ابھی بچے ہی ہیں، تو انشاءاللہ ونس دا فرسٹ مولٹ از کلیئر میں دوبارہ اس کے پکس اپلوڈ کروں گا. تو دس از لائک اپ گریڈیڈ ورژن. اوبیسلی آج کل ان کی کافی کاسٹ ہے. تو فار بلو پرسناٹس کی پیئرنگ یہ ہونی چاہیے کہ اینی آف دا 2 برڈس آئیدر میل یا فیمیل اس طرح کا ہو، اور دوسرا نارمل بلو برڈ ہو. اب جہاں پہ میں نے اپنے ایکسپینسو پیئرنگ رکھی ہوئی ہے، یا جو فار ایگزامپل ٹرکوئز جس سے میں نے لیے ہوئے ہیں، I keep a detailed data like that on each slide. کہ میل کون سا ہے، فیمیل کون سی ہے، اس کے پردادے کون سے ہیں. keep a record of all of that. اس کے بعد ان کو میں پھیر دیتا ہوں underneath dark height layers. اب جس طرح وہ پاسٹلینو والے بچے اس ڈبے میں تھے، then I put turquoise eggs over here, then I have turquoise in there, then I have turquoise chicks in there, mashallah. اور کسی دن اس کی بھی ویڈیو بناتا ہوں. on what I'm doing over here is 2 turquoise، اور الحمدللہ انہی کے نیچے میں ہوگرم پلوارم. This was an experiment I was showing students. تو یہ الحمدللہ برڈ کے نیچے پل رہا ہے.